السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ندیم الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کل ہم نے زبر کی تختی پڑھی تھی اور زبر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، زبر کا کام کیا ہوتا ہے، جب زبر کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ کیا کیا کام اپنے کرتا ہے، وہ چیز ہم نے کل پڑھی تھی۔ جو کام زبر کا تھا سیم وہی کام زیر کا بھی ہے۔ جس حرف کے اوپر زیر داخل ہوتا ہے اس حرف کو کھینچنے سے روک دیتا ہے، سیم کام وہی ہے۔ پیش کا بھی وہی سیم کام ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جب زبر زیر پیش، زبر پڑھا تھا ہم نے اس کی آواز الگ ہوتی ہے، زیر پڑھا تھا ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کی آواز الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بس آواز کا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں، یہ کام پورے کے پورے ایک ہی کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کو ہم الف حمزہ زیر ای سے یا زیر ی تک پڑھ لیں۔ اس کے بعد نیچے جو مشق دی گئی ہے اس مشق کو ہمیں بار 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 پڑھنا ہے۔ دو تین لائن، دو لائن، ایک لائن میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ پوری لائن کو پڑھ لیں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردی فا، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ۔ اس طریقے سے پڑھنا، دیکھیے، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھ لیں گے بڑی آسانی ہوگی۔ اب دیکھیں، زیر کی تختی بھی آپ پورا اس طریقے سے ہی مشق کر لیں، ٹھیک ہے، بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں، لیکن میں بار بار ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر جو کچھ حرف ایسے ہیں جو بہت زیادہ مشکل، آپ کو وہاں پر دھیان دینا پڑے گا، بار بار پڑھنا پڑے گا، بار بار انہیں بولنا پڑے گا، جب جا کے آپ کو آسانی ہوگی۔ ان حرفوں میں ایک ہے حا، ثا، ذال، قاف، عین، اسی طریقے سے آپ کا تو یہ حرف ایسے ہیں جو تھوڑے سے مشکل سے نکلتے ہیں، اور ان حرفوں کو نکالنے میں انسان اکثر کیا کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ پھر ثواب حاصل کرنے کے لیے تو ہم قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، وہ پتہ چلا ہماری تھوڑی سی آلس کی چکر میں، تھوڑی سی ہماری کمزوری کے چکر میں ہمیں ثواب کی جگہ ہمیں گناہ مل رہے ہیں۔ آگے پیش والی تختی پر آ جائے، پیش والی تختی کے اندر بھی سیم ہے، کوئی بس آواز بدل جائے گی۔ زبر کی آواز ہوتی ہے آ، زیر کی آواز ہوتی ہے ای، اور پیش کی آواز ہوتی ہے او، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو بھی حمزہ پیش او، یا پیش یو، یہ پورا مشق کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام صرف گائیڈز کرنا ہے، بتانا ہے، آپ کو بتا دیا، اب آپ کو یہ سارا کے سارا کام خود کرنا پڑے گا۔ کوئی آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز یا آپ کے زبان کے اوپر یہ چیز دماغ کے اندر بٹھالنا ہمارا کام، لیکن آپ کو زبان پر چڑھانا یہ آپ کا کام ہے، آپ کو بار بار اس کو زبان پر چڑھانا پڑے گا، بولنا پڑے گا، انشاءاللہ بڑی آسانی سے پھر آپ کے نکلنے لگ جائے گا۔ تھوڑے دنوں کی محنت ہے، تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ، ابھی تو سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو بڑی مشکلوں سے نکل رہا ہے، لیکن جب آپ مشق کریں گے، بار بار پڑھیں گے تو سا سی سو، جا جی جو، حا حی حو، خا خی خو، دا دی دو، ذا ذی زو، یہ پورا کے پورا پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا، پھر اتنا ہمیں مشکل نہیں لگے گا۔ اب میں پیش کی بھی مشق جو ہے وہ تھوڑی سی کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک لائن، لیکن آپ کو فارمولا یہی والا اختیار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم ایک حرف پڑھیں گے، را پیش رو، سین پیش سو، دونوں کو ملائیں گے، رسو، لام پیش لو، رسو لو، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں پڑھنا را پیش رو، سین پہ را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، رسو لو، ایسے ملا کے، اتنا نہیں، اپنی زبان کو صاف کرنا ہے، کلیئر پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدو سو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فقی، دال زبر دا، فقیدہ، قاف پیش او، تا زیر تی، اتی، لام زبر لا، اتیلا۔ اس طریقے سے پورے حرفوں کو مشق کر لینا ہے۔ یہ زبر زیر پیش اس کی تختی ہوئی، اور آخر میں آپ کو یہ کام ایک اور کرنا ہے کہ ہم ابھی تو پڑھ رہے ہیں حمزہ پہ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اب تینوں کو ساتھ ملا کر جب ہم مشق کریں گے تو ہم مشق اس طریقے سے کریں گے، حمزہ پیش، حمزہ زبر نہیں بولیں گے بلکہ صرف کیا بولیں گے، آ، حمزہ زیر نہیں بولیں گے صرف ای بولیں گے، حمزہ پیش نہیں بولیں گے صرف او بولیں گے، ہم بولیں گے آ، ای، او، با، بی، بو، تا، تی، تو، سا، سی، سو، جا، جی، جو، حا، حی، حو، خا، سی، خو، دا، دی، دو، ذا، ذی، زو، را، ری، رو، زا، زی، زو، سا، سی، سو، شا، شی، شو، صا، سی، سو، طا، ضا، ضی، ضو، طا، طی، طو، ظا، زی، زو۔ اسی طریقے سے پورا ہم یا تک یاد کریں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا، جب ہم رما پڑھیں گے نا، تو رما پڑھنے کے اندر ہم اس طریقے سے رما پڑھتے ہیں،
ہجے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، اب ہمیں حمزہ زبر آ نہیں کہنا پڑے گا، صرف آ کہنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں نے حمزہ زبر کو ہم کاٹ کر صرف آ کو یاد کریں گے، با زیر بی کو کاٹ کر صرف بی یاد کریں گے، اور تا پیش کو یاد کاٹ کر صرف تو یاد کریں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا ہمارا. دیکھیں اب ایک جگہ لکھا ہوا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے حمیدہ، اب ہمیں ہجے اگر کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہم ہا زبر کو ہٹا کے صرف ہا پڑھیں گے، میم زیر می، میم زیر کو ہٹا کر صرف می پڑھیں گے تو حمی ہو جائے گا، دال زبر دا کو ہٹا، دال زبر کو ہٹا کے دا پڑھیں گے. تو ہجے کرتے ہمیں یہ سب دو طریقے کے ہجے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ہجے تو وہ ہوں گے کہ زبر زیر سب کچھ بول کے، لیکن ایک ہجے وہ ہوں گے کہ ہم زبر زیر کچھ نہیں بولے، جیسے دا را سا، یہ بھی ہجے، یہ بھی ہجے ہے، لیکن اس ہجے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم مشق ایسے کریں، حمزہ آ ای او جب ایسی مشق کر لیں گے تو دا را سا، جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس کو کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ اچھا سے اچھا قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے خیر میں یاد رکھیں.